السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی محفل، اس طرح کی مجلس بڑی ہی مبارک محفل اور مجلس ہوا کرتی ہے، اور ہر شخص کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی میٹنگ اور اس طرح کی محفل سے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو دور نہ کریں، بلکہ اولویات میں، ترجیحات میں اس کو شامل رکھیں۔ ایک آدمی کے پاس کرنے کے کئی کام ہیں، ایک تو شادی اٹینڈ کرنا ہے، گھر کے کچھ کام کرنے ہیں، لیکن اسی موقع پر درس کا اور اسی طریقے سے علمی محفل و مجلس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ جان کر چلیں کہ آپ کو ایسے مواقع پر بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ عام طور سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس طرح کی علمی محفل سے اسکپ ہو جایا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، شریک نہیں ہوتے ہیں، طرح طرح کے عذر ان کے پاس موجود ہوا کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیز آپ کو دوسرے مواقع پر نہیں مل پائیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ گھر کے بہت سارے کام کاج ایسے ہوتے ہیں جو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پہلے کر کے اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ مختصر انداز میں آپ سمجھیں کہ اس طرح کی محفل میں بیٹھنے کا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، آپس میں اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے 4 بڑے انعام اور ریوارڈ ان کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر عرش پر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے 4 انعامات ہیں جو آپ کو کسی بھی عبادت میں نہیں مل پائیں گے۔ آپ راتوں رات قیام کرتے رہیے، یہ فضیلت آپ کو کبھی کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتی ہے جو فضیلت علم کی محفل و مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ علم کی مجلس و محفل میں بیٹھنا یا علم کو سیکھنا یہ نوافل عبادت سے افضل اور بہتر ہے اگر انسان کی نیت خالص ہو۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی سنت بڑی اہم ہے، لیکن اسی موقع پر یا ظہر کی سنت کو لے لیں، عصر کی سنت، مغرب کی سنت کو لے لیں کہ مسجد میں درس شروع ہو گیا ہے اور آپ کو مغرب کی سنت پڑھنی باقی ہے، آپ نے سنت نہیں پڑھی،
تو دونوں میں آپ کو کیا اختیار کرنا؟ کتنے بھائی یا اکثر بھائی ایسے ہوتے ہیں جو درس کو اسکپ کر کے وہ مغرب کی سنت ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں اختیار دیا جائے کہ آپ علمی مجلس کا حصہ بنیں یا پھر آپ مغرب کی سنت پڑھیں یا دوسری عشاء کی سنت پڑھیں، تو ہمیشہ ایک عقل مند آدمی جو کرے گا وہ یہ کہ علم کی محفل میں بیٹھ جائے گا اور بعد میں وہ سنت کی ادائیگی کیا ہے آسانی سے کر لے جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری اور بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ ہم علمی محفل میں بیٹھیں، اپنے علم کو آگے بڑھائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے بعض فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے اس لیے ہیں یلتمسون اہل الذکر، ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، کن لوگوں کو؟ اہل الذکر کو، جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایسے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور جب کہیں پر ایسے افراد کو پا لیتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ، ہم جس مقصد کے لیے زمین پر اترے تھے وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ دیگر فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، روایت صحیح بخاری اور مسلم میں، اور پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ بندے کیوں آئے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ جنت کے چاہنے کے لیے آئے ہیں، جنت چاہیے ان کو۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ یہ میرے بندے جو جنت کی طلب میں آئے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں نے جنت دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ان لوگوں نے جنت نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر یہ جنت دیکھ لیں، اس کی نعمتوں کو دیکھ لیں، تو پھر جنت کی طلب کیسی ہوگی ان کی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ، اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو آخری حد تک یہ جنت کی تلاش میں کیا ہے لگ جائیں گے، اس کی طلب میں لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے نہیں، ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں پھر اس سے بچنے کی آخری حد تک یہ کوشش کریں گے۔ اور اس طریقے سے ایک لمبی گفتگو کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جب یہ گفتگو مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اشہدکم بانی غفرت لہم، اے فرشتوں میں تم سارے لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ آئے ہوئے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اشہدکم بانی غفرت لہم، میں نے سب لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب ہی ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ یہ فلاں بندہ جا فلان، یہ فلاں آدمی جو آیا ہوا تھا اس مجلس میں یہ درس کے لیے نہیں آیا تھا، علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کسی غرض سے آیا تھا، کسی اور مقصد سے آیا تھا، بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ وہ مبارک محفل ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہم لوگوں میں کیا ہے، کتنی کمیاں ہیں کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ خاص طور سے جو ائمہ ہوتے، امام ہوتے ہیں، وہ مائک وغیرہ سیدھا سادہ کر کے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ کیا ہیں، وہ اس طرح کی محفلوں مجلس میں بیٹھنے کو تھوڑا کوتاہی اور کمی سمجھتے ہیں، اپنے لیے اپنی شان کے موافق اور مطابق نہیں سمجھتے۔ اور ایک بات ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی محفلوں مجلس میں بیٹھنے کا صرف مقصد یہ نہیں کہ آدمی کچھ سیکھ لے، ہو سکتا ہے بولنے والے سے بڑے آپ عالم ہوں، لیکن اس محفل میں بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے، پھر کیا پتہ کون سی بات آپ کے دل میں لگ جائے، اس کا ہمیں کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کے کہ جو بات وہاں بیان کی جائے گی وہ تو مجھے سب معلوم ہے، کون سی نئی بات بیان کریں گے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح کی محفل سے دور رہتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ عطا ابن ابی رباح بہت بڑے تابعی، ایک زمانہ تھا کہ یہ قانون تھا کہ لا یفتی الا عطا، مکہ میں عطا کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا، اتنے بڑے امام اور عالم تھے۔ جب وہ وہاں سے مکہ میں رہتے تھے، مکہ سے لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طائف میں علم سیکھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے تاتون الی وعندکم عطا، تم لوگ مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو اور تمہارے پاس علم کا سمندر عطا موجود ہے، یعنی اتنے بڑے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو میں اسے اتنی غور سے سنتا ہوں کہ گویا کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اس کو، حالانکہ میں نے اس علم کو، اس بات کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے سیکھ رکھا ہوتا ہے۔
لیکن یہ علم کو سیکھنے کا ایک زاویہ یہی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، صرف سننے کو نہیں کہا گیا، کہا گیا یستمعون، سمع یسمعو کے معنی صرف سننے کے ہوتے ہیں، اور استماع یستمعو کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا، کوئی چیز مس نہ ہونے پائے۔ وگرنہ کتنی مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی آتا ہے ایک گھنٹے کی تقریر سنتا، 5 منٹ بھی خلاصہ نہیں بیان کر پاتا اس کا، کیونکہ اس نے غور سے سنا نہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہا، اس کی توجہ نہیں رہی، اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ وہ سیکھ کر کے اس پر عمل کرے گا، اس نے اس محفل و مجلس کو اپنی درجات کی بلندی کا سبب نہیں بنایا، گناہوں کا کفارہ نہیں بنایا، اللہ کی رضا اس سے حاصل کرنی مقصود نہیں ہوئی۔ اسی لیے جس قدر نیت ہماری رہتی ہے اسی قدر ہم لے کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ وگرنہ ایک آدمی آتا ہے اور پوری خیر اور بھلائی کی نیت لے کر کے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں کیا ہے وہ ساتھ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ زمانے سے درس وغیرہ میں حاضر ہوتے ہیں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن صورتحال یہ کہ آج بھی انہیں نماز روزے تک کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، وضو بھی ان کا درست اور صحیح نہیں، توحید کی موٹی موٹی چیزیں نہیں معلوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 10-20 سال سے آ تو رہے، لیکن جو توجہ ہونی چاہیے، جو دل کا حضور ہونا چاہیے، جو سننا ہونا چاہیے، جو نیت ہونی چاہیے، وہ درست اور صحیح نہیں ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے ہو گئے، اتنا زیادہ علم اتنی کم عمر میں آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو کہا لسان سؤول وقلب عقول، سوال کرنے والی زبان، کثرت سے سوال کرنے والی زبان، علم میں حیا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی میں پوچھ لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے دل کو حاضر رکھتا ہوں، کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی آدمی جواب دے رہا ہے، علم کی موتیاں بکھیر رہا ہے تو میں اسے دل کی حضور کے ساتھ دل کو حاضر کر کے سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف کان میرا لگا ہوا ہوتا ہے بلکہ میرا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کان کے ساتھ دل متوجہ نہ ہوگا کوئی چیز آپ کے دل میں اترے گی کیسے؟ وہ کان سے آئی اور کان سے چلی گئی۔ اس لیے اس طرح کی محفل و مجلس میں اگرچہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو، معلوم ہوتا ہو کہ نہیں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ آپ سیکھ کر کے نہیں جا رہے ہیں، تب بھی آپ آ کر کے اس محفل و مجلس کی برکت اور خیر اور بھلائی تو ہر حال میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، یہ سب بڑے بڑے صحابہ سنتے تھے، کون سی چیز وہ نئی بات بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس لیے صرف نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں آپ کے لیے ریوائز ہو جائیں گی، یاد دہانی ہو جائیں گی، کئی چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی، بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، کی وفات کے غم میں سارے صحابہ ایک آیت بھول گئے، کسی کو یاد نہیں رہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت کسی کو یاد نہیں رہی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ آیا آپ وفات پائے نہیں پائے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے ساتھ پہلے اللہ کے نبی کے پاس گئے، بوسہ دیا، واپس آئے، ممبر پر چڑھے آپ، اور آپ نے یہی سے ابتدا اور شروعات کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے پہلے ہی خبر دے رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کے رسول ہے، صرف اللہ کے رسول ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے کہ تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور پھر سارے صحابہ کی زبان پہ یہی آیت تھی، سب بار بار اس کا ورد کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی علمی محفل و مجلس میں بیٹھ کر کے جو چیزیں مجھ سے اور آپ سے ذہن کے کہیں دوسرے گوشے میں چلی جاتی ہیں، جب ہم یہاں اس طرح کی محفل و مجلس میں بیٹھتے تو چیزیں کیا ہے یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس مجلس سے اٹھتا ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، جب کوئی شخص اٹھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ لیکن اس حال میں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب تم گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے 1.5 گھنٹہ پہلے، تم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب اب درس سے کھڑے ہو رہے ہو، جا رہے ہو واپس، تو قوموا مغفور لکم کہا جاتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وقد بدلت سیئاتکم بحسنات، صرف گناہ معاف نہیں کیے گئے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں ایکسچینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ تمہارے گناہوں کو، جو گناہ لے کر تم آئے تھے، وہ معاف بھی کر دیے گئے، لیکن تم نے گناہوں میں کئی سال لگائے،
وہ تمہاری زندگی کی گولڈن چانس ٹائم تھے، کئی سال تم نے لگائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اتنی ہوئی کہ ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے ان گناہوں کی جگہ پر نیکیوں کو ایڈجسٹ کر دیا، ان کو نیکیاں بنا دیا۔ اور قرآن حکیم میں کئی جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بدل کر کے کیا ہے، نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو یہ سب بڑے فائدے ہیں، اس لیے اس طرح کی محفل و مجلس میں شریک ہونے میں کبھی کوتاہی اور کمی نہیں کرنا چاہیے، خود بھی آنا چاہیے، دوسروں کو لانا چاہیے، گھر کی عورتوں کو لانا چاہیے، جہاں جہاں اس طرح کے مواقع مل رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہم لوگ ویسے بھی دنیا میں مشغول و مست و مغن ہیں، ہمارا اکثر وقت دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، سونا اٹھنا بیٹھنا سب کیا ہے، آپ دیکھیں گے تو جب یعنی نظر دوڑائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نکلے گھر سے اور گھر میں داخل ہو جائیں، کسی انسان کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مشغول ہے آخرت کو کمانے کے لیے، کسی کو بھی دیکھ کر کے محسوس الا ماشاء اللہ کوئی چہرہ نظر آ جائے الگ بات ہے، لیکن یہاں سے نکلے گھر آنے تک سب جگہ نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی دنیا اکٹھا کرنے میں لگا ہوا، کوئی دکان کھولے، کوئی کاروبار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب لوگ دنیا میں گھر بنانے کے لیے، گھر تیار کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے، مست و مگن ہوتے ہیں، اور کسی میں نظر نہیں آتا ہے کہ ہاں یہ شخص آخرت کی بھی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی مرنے کے بعد والی زندگی کی بھی تیاری کر رہا، کچھ نہیں، ہر آدمی دنیا کے اندر مست و مگن ہے۔ مسجد کے سامنے مکان ہے، مسجد کے سامنے دکان ہے، مسجد کا ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے، واش روم استعمال کرتا ہے، لیکن اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیں ایسے افراد بھی ہمارے درمیان کیا ہے، وہ مسجد سامنے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور آپ دکان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی جنت نہیں چاہیے ہوگی؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ آپ دنیا دار ہیں؟ اس سے کیا فرق ہے ہم میں اور کافروں میں؟ اگر ہم بھی ہماری صبح و شام دنیا کی خاطر ہو، اور ہمارے دوسرے بھائی جو اللہ کو نہ ماننے والے ان کی بھی صبح و شام دنیا کی خاطر ہو رہی ہے، تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے سوائے ناموں کے فرق کے؟ اور کیا فرق ہے؟ ہمارا جینا اور مرنا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے بھی انہی کی طرز زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، فرق نہیں رہ گیا ہے۔ حرام ان کے پاس بھی ہے، حرام ہمارے پاس بھی ہے، بے حیائی ان کے پاس بھی، بے حیا ہمارے پاس بھی ہے، شرک ان کے پاس بھی ہے، شرک ہمارے پاس بھی ہے، سنت وہ بھی نہیں جانتے، سنت سے ہم بھی واقف اور آشنا نہیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا نا، ہمارا فرق ان کے سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ ایک مسلم آدمی دنیا کے کسی کونے اور چپے میں ہو تو معلوم کہاں کوئی مسلم موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، ایک آدمی چرواہا ہے، بکریاں چراتے چراتے بالکل ڈیزرٹ اور ریگستان میں نکل گیا، وہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ آذان دے، اقامت کرے، نماز پڑھے، اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن اس کو وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آذان دے، اقامت کرے، نماز پڑھے۔ اپنے مسلم ہونے کا احساس ہر جگہ اس کو کیا ہے، دلانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو محفل و مجلس ہے، اس میں ضرور شرکت ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہاں کے لوگ اس طرح کے محفل و مجلس سے بہت دور رہتے ہیں، بڑی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے، اسی لیے جو مستوی ہونا چاہیے، جو لیول ہونا چاہیے دین کے بارے میں، وہ انتہائی کمزور ہے۔ چند افراد اگر کچھ سیکھ لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ آپ اگر دیکھیں گے تو لوگوں کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور موٹے موٹے بنیادی مسائل بھی کیا ہے، اس کا علم نہیں ہے، جبکہ عمر کی ایک بڑی لمبی بہاریں وہ دیکھ چکے ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کے درمیان ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کوتاہی اور کمی کیا ہے ہو رہی ہوتی ہے۔ جنازے کے مسائل میں آپ دیکھیں گے کتنی کوتاہی ہے، کبھی کبھی اتفاق اگر ہوا تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک بھی جنازہ ایسا نہیں جس کو سنت کے مطابق دفن کیا گیا، ایک بھی جنازہ نہیں مل پاتا ہے جس کو سنت کے مطابق گھر سے نکال کر کے گھر میں دفن کر دیا گیا ہو۔ کبھی کبھی انسان کیا ہے ایسے ہی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ سامنے وفات ہوئی، وہ ساتھ میں جنازے کے ساتھ نہ چل کر کے ڈائریکٹ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی جو قریب میں وفات ہوئی ہے محلے میں، اس میں نے دیکھا کہ سارے لوگ یہاں محلے کے، اسی محلے کے کہاں ڈائریکٹ قبرستان پہنچ گئے، جنازے کے ساتھ نہیں چلے، اور یہ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ آپ کو اتباع الجنائز کہا گیا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی میت کے ساتھ نکلا، میت کے گھر سے نکلا، اس کے ساتھ آپ جب جنازے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو عبرت اور نصیحت کہاں سے آپ کو حاصل ہوگی؟ آپ ڈائریکٹ قبرستان پہنچ گئے، دفن کیے، چلے آئے۔ جب آپ میت کے ساتھ چلتے اور راستہ جو آپ طے کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھتے تو احساس ہوتا۔ کہا گیا کہ قریب قریب ہو کر کے چلے،
آگے پیچھے دائیں بائیں ایک الگ ہے، اس کی اجازت دی گئی، لیکن شرط یہ لگائی گئی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اتباع الجنائز کہا گیا جو مسلمانوں کا حق ہے، یہ بھی یہاں بھی بڑی کوتاہی لوگوں میں پائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بیداری لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں کہیں لوگ نیکیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ ان کو نیکیوں کا میٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک بڑی چیز ان سے ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج جو ہے انشاءاللہ بڑے مختصر انداز میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، یہ کہ جنتی اعمال جو بڑے آسان ہیں، ایزی ہیں، اور ان اعمال پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، انہی اعمال میں سے بعض اعمال کا ذکر کرنا آج مقصود ہے، کیونکہ جب ہم جنت کو نہیں جانتے ہیں تو دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس سے بہتر کام یہ ہے کہ یہ آپ کریں گے تو آپ کو 1000 ملتا، یہ کام کریں گے 1 کروڑ ملے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے پیچھے لگیں گے؟ 1000 کے پیچھے، یہ کروڑ کے پیچھے؟ اصل میں جو لوگ جنت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں وہی دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ، اسی لیے کوئی چیز دنیا کی اگر مس ہو گئی، آپ مکان نہیں بنا سکے، گھر نہیں بنا سکے، گاڑی گھوڑا نہیں رہ سکے، تو ہر دن افسوس کرتے نظر آتے ہیں، اتنی عمر ہو گئی اب تک میں نے ایک مکان نہیں بنایا، اب تک میں اپنی زمین میں نہیں سکا، اب تک میں یہ نہیں کر سکا، اب تک میں وہ نہیں کر سکا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی چیز سے آپ کو محروم کر رکھا ہے تو آپ بڑے ناکام انسان ہیں، بڑے ناکام انسان ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جنت کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی کہ جنت آپ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، جنت میں آپ کا کوئی فلیٹ بک ہوا یا نہیں ہوا، جنت میں کوئی گھر آپ نے بنایا یا نہیں بنایا، جنت میں کوئی باغیچے آپ نے بنائے یا نہیں بنائے، جنت کی زمین آپ کے لیے ریزرو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ اپنی عمر کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہاں تو میں نے دنیا میں مکان بنا لیا، گھر بنا لیا، لیکن کیا میں جنت میں کوئی مکان ریزرو کر سکا ہوں؟ کیا میرا کوئی پلاٹ جنت میں بک ہوا ہے یا نہیں بک؟ یہ فکر ہمارے پاس سے ختم ہوتی جا رہی، اس کو بھی یہی بنانا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے گھر یہاں بناتے ہیں نا، ایسے جنت میں گھر یہی بنانا ہے، جہنم سے یہی پناہ مانگنی، بچنا ہے، سب کچھ یہی کرنا ہے۔ یہ تو ناکامی ہوگی کہ ہم ایک سمت میں توجہ دے دیں اور دوسری اہم سمت کو کیا ہے ہم بالکل فراموش کر دیں۔ ایک آدمی 50-60 سالہ زندگی کے لیے بڑی قربانیاں، بڑی تگودو، بڑی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اصل زندگی کے لیے، اصل جگہ جہاں اس کو رہنا ہے، اس کے لیے اس کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ نہیں سوچتا ہے کہ ہاں آج میں نے جنت میں کوئی درخت لگایا یا نہیں لگایا، آج میں نے کچھ جنت میں پلاٹ بک کیا نہیں بک کیا، کیا میں نے اپنے آپ کو جنت سے قریب کیا نہیں کیا۔ اصل تو یہی ہے، یہ تو زندگی دنیا کی تکلیفوں والی ہے، پریشانی والی ہے، یہ تو آرام کے لیے بنائی نہیں گئی کہ ہاں آپ یہاں بالکل آرام کے ساتھ رہیں، کتنی بھی آپ کوشش کر لیں لیکن آپ کو آرام نہیں ملنا۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بچوں کو خوب اچھا پڑھا لے، انجینئر ڈاکٹر بنا لے تاکہ آرام کی زندگی گزارے۔ آرام دنیا میں کہاں ہے؟ دنیا میں آرام کیا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ریٹائر ہو گئے، سرکاری جاب سے ریٹائر ہو گئے، اب جو ہے انشاءاللہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے فرشتہ آ جاتا نہیں تمہارا وقت تو مکمل ہو گیا۔ ابھی پچھلے سفر میں ایک صاحب کہہ رہے تھے اب ریٹائر ہو چکے، حج وغیرہ کر کے آ گئے، اب انشاءاللہ اس میں لگیں گے، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگا دیں گے، لیکن سبحان اللہ موت تو ان کی لکھی جا چکی تھی، وہ یہ ایسا سمجھتے رہے، اس سے پہلے فرشتے آئے اور لے کر ان کی روح کو چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا ان کے لیے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو پینڈنگ میں نہیں رکھا جاتا ہے، یہ موت سے متعلق چیزیں وہ کبھی کسی بھی وقت آ سکتی، ہر شخص کو اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ 2 اہم چیزیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کا ہم و غم ہونا چاہیے، یہ ہمارا گول اور مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا حقدار بنا لیں۔ جب تک جنت کے مستحق نہ ہو جائیں ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مومن آدمی تو دنیا میں صرف پریشان رہتا ہے، جگہ جگہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، آخر اس کے آرام کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ مومن آدمی کو ریلیکس کب ہوگا؟ تو کہینا یضع اول قدمہ فی الجنہ، جس وقت وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا وہاں سے اس کے آرام کی زندگی کیا ہے؟ شروع ہوگی۔ اس لیے اس کی فکر کریں، جنت بنانے کی فکر کریں۔ مرنے والے ہر دن مرتے ہیں، لیکن سوچئے جو لوگ مر چکے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ کر دیکھیے کہ شرک میں ڈوبا ہوا ان کا پورا سماج، شرک میں ڈوبی ہوئی پوری ان کی حیات،
توحید سے دوری، سنت سے بے خبری، اگر ایسے ہی وفات ہوئی ہے تو کیا ایسے لوگ جنت کے مستحق ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے آبا و اجداد میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے قریبی لوگوں میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ذرا ان کے بارے میں سوچیں کہ دو ہی ٹھیک چیز ہو سکتی ہے، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہے۔ ان کے بارے میں ذرا ان کے اعمال کا جائزہ لے کر کے، جو زمین پر وقت گزار کر گئے، اس وقت کو دیکھ کر کے آپ سمجھیں، کوشش کریں کہ ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ قطعی فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہونے والا ہے، لیکن بعض چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہیں نا۔ ایک آدمی اگر شرک میں مبتلا ہے، توحید سے دور ہے، سنت سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حسن ظن تو نہیں ہو سکتا نا۔ حسن ظن ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جن کی ظاہری زندگی کتاب و سنت کے موافق اور مطابق ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آدمی بڑا بول دیتا ہے ایسا، لیکن اس کا دل بڑا صاف ہے۔ دل بڑا صاف ہے، یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا دل بڑا صاف ہے؟ دل کا بڑا اچھا ہے، یہ ہم کو پابند نہیں کیا گیا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہم کو پابند کیا گیا ہے اس بات کا، ہم انسان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر کے کیا ہے کوئی فیصلہ کریں، کوئی بات بیان کریں کہ ایک آدمی ظاہری طور پر کتاب و سنت کے موافق اور مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں خیر و بھلائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کے موافق زندگی نہیں گزار رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کبھی بھی خیر و بھلائی کی گواہی نہیں دے سکتے۔ آپ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں بہت بہترین آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن نمازوں میں مسجدوں میں اس کی حاضری نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ حسن ظن رکھیں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر اسانا به الظن، اگر ہم کسی شخص کو فجر کی نماز میں غائب پاتے تو ہم اس کے بارے میں منافق ہونے کا گمان رکھتے تھے، خلاص یہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فجر کی نماز سے غفلت منافقوں کا شیوا، ایمان والوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، آپ کے بارے میں ایمان اور توحید کی گواہی دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک نہ کہے، اتنی اہم نماز کے لیے اٹھے نا، جس نماز میں اس کو کوئی مشغولیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی زور میں اس کے کہہ سکتا ہے میں کام میں مشغول ہوں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، لیکن فجر کی نماز میں کیا ہے؟ فجر کی نماز میں یہ علاقہ ہے آپ کا، سارے لوگ حاضر ہیں، اس میں اگر نہیں حاضر ہیں لوگ آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی رکاوٹ اور کمی ہے۔ اور یہ تجربے بتاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے کم حاضری جس نماز میں لوگوں کی ہوتی ہے کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ پورا علاقہ کے علاقہ سویا ہوا ہوتا ہے، بستی کی بستی بالکل سوئی ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی بستی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی قافلہ روانہ کرتے تھے کہتے تھے رات میں قیام کرو، دیکھو اگر فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، لوگ نمازوں کے لیے نکلتے تو حملہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں پوری مسلم بستی ہے، سوسائٹی پوری مسلم ہے، مساجد میں چند افراد کی حاضری، باقی سب لوگ غائب ہیں۔ کتنا بڑا خلا ہے، کتنا بڑا اسپیس ہے، یہ کتنی بڑی کمی ہے۔ یہ عمل خود جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نماز میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین، نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں کہا، نماز میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ کہا آپ یہ مت سمجھے نماز پڑھنے کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرنی ہے، نماز کیسی ہو رہی بات اس پہ کرنی ہے، نماز نہ پڑھنا آپشن میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہو گئی تو باقی سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال، نماز اگر صحیح ہو گئی، نماز اگر نہیں پڑھے آپ تو گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے، خلاص آپ تو دوسری کیٹیگری میں چلے گئے۔ یہاں مسئلہ ہو رہا ان لوگوں کا جو پڑھنے والے ہیں، ان کی نماز ہوئی کیسے؟ اگر نماز درست ہوئی فقد افلح وانجح، اور اگر نماز درست نہیں فقد خاب و خسر۔ اتنی سختی اس میں بیان کی گئی، اور ہمارے پاس تو نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ جمعے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کوتاہیوں کا علاج کرنے کی کوشش کیجیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بس عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، جو کرتوت ہیں،
وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، محلے والوں کو، تمام لوگوں کو بیدار کیجیے، نمازوں کا پابند بنائیے، دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیے۔ آپ دیکھیے شادی کی پارٹی ہوتی ہے، ہر بندہ نکل جاتا ہے، کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ جو خزعبلات جو ہوتے ہیں، جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حاضری اتنی زیادہ اہم ہو جاتی، بالکل ٹیپ ٹاپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ نمازوں میں حاضری نہیں، دینی پروگرام میں حاضری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے۔ یہ سب جس قوم میں یہ مزاج ہو کہ دعوتی مجلس سے زیادہ، علمی مجلس سے زیادہ شرکت شادی بیاہ وغیرہ میں ہو، دوسری چیزوں میں ہو، ایسی قوموں کے متعلق خیر و بھلائی کی امید کیسے کریں؟ ذرا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے حالات کتنی تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، پوری دنیا آپ پر ٹوٹتی ہوئی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا اور آپ کا کنیکشن مضبوط نہیں۔ ہماری مدد کہاں سے ہوگی؟ کون ہمارا سپورٹ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، اور دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے کامیاب کر پائیں گے، کیسے بچا پائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہ ہوگی؟ اس لیے ان چیزوں پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بیداری لائیے، انقلابی انداز میں کام کیجیے۔ خاموشی یہ زہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب جب نازل ہوگا تو سارے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے گا۔ ہم سوچتے بھائی کیوں جائیں ہم کہنے کے لیے، کیوں برا بننے کے لیے جائیں، ابھی کہیں گے تو بات بگڑ جائے گی، لوگوں کو خراب لگے گا، اتنی فکر ہمیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو ناراض ہونا، اس کی اتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی فکر بالکل بھی ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جنت کی طلب، یہ ہمارا ہم و غم ہونا چاہیے کہ کیسے ہمیں جنت مل جائے، کیونکہ کامیابی کا معیار جنت کا پا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر شخص کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ جب تک آدمی جنت میں پہنچ نہ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کامیابی کا معیار جو ہم نے طے کر رکھا ہے، ہمارے ہاں تعارف کراتے کہتے ہیں یہ بچہ بڑا کامیاب ہے، وہ بچہ بڑا کامیاب ہے، یہی صرف نکما ہے، یہ کسی لائق نہیں ہو سکا۔ یہ کامیابی کیوں؟ ایک بڑے بیٹے کو جاب مل گئی، پچھلے بیٹے کو جاب مل گئی، اس نے دکان کھول لی، یہ چوتھے نمبر والا کوئی کاروبار نہیں پا پایا، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا نکما بچہ ہے، اس لیے کامیاب نہیں۔ باقی تو سب الحمدللہ بڑے سیٹ ہیں اور جو ہے کامیاب زندگی گزارے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جن کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، باپ اس کو کہتے ہیں بڑا کامیاب بچہ ہے، کیونکہ پیسے لے کر آ رہا ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہتا ہے میرا بیٹا بہت کامیاب ہے، کیوں؟ پیسے لے کے آ رہا ہے۔ دوسرا بیٹا بڑا کامیاب ہے، وضو کا طریقہ نہیں جانتا ہے، توحید کی بنیادی مسائل نہیں جانتا ہے، لیکن کامیاب ہے، کیوں؟ کسی بڑی کمپنی میں جاب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھول گئے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کا یہ کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ نے آپ کا حصہ مقرر کر اس کو بھولو نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرتے رہو، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ تھوڑی محنت کر کے آؤ۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پوری محنت دنیا کے لیے کرو، یہ نہیں کہا جا رہا، قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ دنیا کو بھی دے دو تاکہ روزی روٹی کے مسائل حل ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 24 آور 24 گھنٹہ آپ دنیا کے حوالے کر دو، قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا، اس لیے نہیں بنایا گیا ہمیں اور آپ کو۔ تو ہمیں اس بات کی خوب فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا جن اعمال کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہماری موت آج اور آنن فانن کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہم ہو چکے ہیں؟ کیا ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ آج اگر ہماری موت واقع ہو جائے، ابھی کا بھی موت واقع ہو جائے، ہر انسان کی موت کبھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کرا لے جائیں، جو ہمیں جہنم سے بچا لے جائیں؟ کیا ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قبر کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر رکھا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ میں، اپنے نفس میں گھس کر کے پوچھے، ظاہر ہے اس کو خود بڑی اچھی طریقے سے جواب مل جائے گا کہ وہ خود جانتا اپنے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے کہ اس کا کتنا وقت اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے اور کتنا دنیا کے نام پہ قربان ہو رہا ہے۔
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جنت کے بارے میں ہماری اور آپ کی خوب طلب ہونی چاہیے. یہ ایک نعمت والی جگہ ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جنت کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں ایک آدمی کو کتنا بڑا پلاٹ دیا جائے گا؟ کسی کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں کتنا بڑا پلاٹ دیا جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ جنت میں ایک آدمی کو کتنا بڑا پلاٹ دیا جائے گا؟ کتنے بائی کتنے کا ہوگا؟ دنیا سے بڑا. کتنے بڑا پلاٹ دیا جائے گا؟ دیکھیے, دنیا سے 4 گنا بڑا. اب ایسے ہی بولنا تو کچھ بھی بولتے رہیے. جنت میں کتنے جو جنت دی جائیں گی کتنی ہوگی؟ کم سے کم کتنی جنت ملے گی؟ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ کتنی جنت ملے گی بتائیے؟ کتنی کوتاہی ہے یہ. ایک آدمی کو کتنا ملے گا جنت میں یہ نہیں معلوم ہے. کس چیز سے جنت بنائی گئی یہ بھی نہیں معلوم ہے. کتنی جنت ملے گی یہ بھی نہیں معلوم ہے. کیسے سے ہوگا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے. جنت وہ چیز ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا ہوگا ہو جا ہو گئی, لیکن 4 چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا. ان 4 چیزوں میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت, ایسی چیزیں تیار کر رکھی جو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا ہے. ولا خطر علی قلبی بشر, اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. آپ سوچیں, دنیا کی نعمتوں کو پا کر کے ہم مست و مگن ہو جاتے ہیں. جنت میں اللہ نے یہ تیار کر. جنتان من فضہ جنتان من ذہب, 2 جنت وہ ہوگی جو سونے کی ہوں گی. آنیتہما وما فیہما, دونوں جنتیں جو ہوں گی سونے کی ہوں گی, اور جو کچھ ساز و سامان ارتن برتن سب سونے کا ہوگا. اور 2 جنتیں سلور کی ہوں گی, چاندی کی ہوں گی, پیور چاندی کی ہوں گی, اور اس میں جو ارتن برتن سب ہوگا سب کیا ہے؟ سب چاندی کا ہوگا. پھر اس پر مزید جو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی. ایک آدمی کو اتنا بڑا مکان گھر دیا جائے گا کہ وہ چلتا رہے, ختم نہیں ہوگا. ایک درخت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسیرۃ 100 عام, 100 سال چلتا رہے گا اور اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. نہریں ہوں گی جو دودھ کی ہوں گی, شہد کی ہوں گی, شراب کی ہوں گی, پانی کی ہوں گی, سب نہریں بہ رہی ہوں گی. پھر اس کے چشمے نکل رہے ہوں گے. آپ اپنے گھر میں ہیں, گھروں کے اندر چشمے ایسے بہ رہے ہوں گے جنت میں, 4 قسم کے, جو چاہے آپ پیے کھائیں. قطوفها دانیہ, اور جو مختلف انواع و اقسام کے لذیذ پھل ہوں گے وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. آپ کو مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, اٹھائے اور یہ جو ہے تناول کر لیا اور کھائے پیے. ہر طرح کی لذت جنت میں سونے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میرے خیال سے کچھ 1 آدھ مہینے پہلے کی بات ہوگی, سونے کا ذکر آیا. آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ایک ہو جائے. جنت میں کتنا گھنٹہ سونے کو ملے گا؟ جنت میں سونے کو کتنا گھنٹہ ملے گا؟ کتنا گھنٹہ ملے گا سونے کو؟ آپ کی مرضی. آپ کی مرضی, وہ تو ہے ہی. ان اہل الجنت لا ینامون, جنتی لوگ سوئیں گے نہیں. سونا کمزوری کی علامت ہے, نقص ہے. سونے اگر سو گئے اتنی دیر تو نعمتوں سے محروم ہو گئے, اور جنت نعمتوں کی جگہ ہے. جنت میں سونا نہیں ہے. النوم اخو الموت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونا یہ موت کی ایک بھائی ہے, موت کی ایک قسم ہے.
تو جنت میں سونے کو نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہیں جا کر کے آرام سے سوئیں گے, کوئی جگانے والا نہیں ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جنت سونے کی جگہ نہیں, جنت نعمتوں والی جگہ. وہاں نیند وغیرہ کا معاملہ نہیں. نیند آدمی کو کب آتی ہے؟ جب وہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے. اجمل بھائی ہے کام کر کے تھک گئے تو ان کو نیند آتی ہے, آدمی تھکتا ہے تو جنت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں میں سے اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ, قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, کتنا مختلف انداز میں جب اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا. ایک دو جنت ہے نہیں ہے. کتنی جنتیں ہیں؟ 7 بڑی جنتیں ہیں. کتنی جنتیں ہیں؟ جنت میں درجات ہیں. جنت میں کیا ہے؟ درجات ہیں. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے ما بین السماء والارض, ایک آسمان سے زمین کا جو فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس الاعلی فإن اعلی الجنہ او اوسط الجنہ. آپ نے کہا جب جنت مانگو اللہ سے تو فردوس مانگو, کیونکہ جنت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے, سب سے اونچی جنت ہے وہ. اور ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما بین السماء والارض, جو زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو آدمی صرف یہ نہ کرے کہ جنت مانگے, بلکہ جنت کی طلب کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے والی کیا ہے؟ جنتوں مانگے. جیسے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے, آپ کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو رات وغیرہ میں خاص طور سے وضو وغیرہ کا پانی دیا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو آپ ان سے خوش ہو اور کہا کہ ربیعہ جو چاہو مانگو. تو کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور مانگو. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے کہا کثرت سے نماز پڑھو, فاعنی علی کثرت السجود, کثرت سے نماز پڑھو. کثرت سے نماز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ترین کرنے میں کیا ہے؟ معاون اور مددگار ثابت ہوں گی. اس لیے جنت کی نعمتیں بہت ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں جنت کی. ان میں سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے گی. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ خوش رہے گا, کبھی ناراض نہیں رہے گا. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے. یعنی اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ سب کچھ مل گیا, اب اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن وہاں جنت میں جانے کے بعد دوسری بڑی نعمت ان کو ملے گی, وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی. اور اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی ان اہل الجنت, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور عیش کے ساتھ رہیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا حل تریدون شیئا ازیدکم, تمہیں کچھ اور چاہیے میں اور دے دوں؟ تو جنتی کہیں گے اب کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار, اے اللہ کیا تو نے ہمیں عزت نہیں دی, ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, جہنم سے ہمیں بچا نہیں لیا؟ اب ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا. فیکشف الحجاب, اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹا دے گا اور اللہ کو لوگ ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو چمکتا دمکتا دیکھتے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید للذین احسنوا الحسنی وزیادہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اللہ کے نبی کی دعا میں تھا کہ اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی جو لذت ہے میں اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں. کتنے ہمارے بھائی اس کی تمنا تک نہیں رکھتے, جانتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کی فکر ہونی چاہیے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اس لذت کا انسان احساس نہیں کرتا. اپنے بچوں کو دیکھنے کی کتنی لذت ہوتی ہے. اگر آپ باہر کہیں اور آپ کا بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا خواہش ہوتی ہے آپ کی, کب آپ اپنے اولاد کو دیکھ لیں. آج موبائل فون وغیرہ کے ذریعے سے آپ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں, ایک الگ بات ہے, لیکن پہلے آدمی بے چین اضطراب رہتا تھا کہ کب دیکھنے کو مل جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا سب سے بڑا محبوب ہے, اس کو دیکھنے کا جو لذت ہے, جو مزہ ہے, وہ کس قدر ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آدمی کیا ہے, جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں سے مختلف انداز سے کر رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس کا ذکر کیا. جنت ابھی سے تیار ہے اور جنت کو اللہ نے تیار کیا ہے. جنت فنا نہیں ہوگی,
جنت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی وہ جو اللہ نے اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کر رکھا۔ کھانے پینے کی ہر طرح کی چیز موجود ہوگی، لیکن کیا ہے، نہ واش روم ہوگا جنت میں، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ کھائیے پیجیے عیش کیجیے، اور نہ واش روم جانے کی ضرورت ہوگی، نہ پیشاب پکانے کی، نہ الٹی، نہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ یہ کہ انسان کی جوانی ڈھلے گی، بلکہ جنت میں داخل کیا جائے گا بالکل عین 30 اور 33 دو روایت آئی ہوئی ہے، اس عمر میں انسان جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور پھر اسی عمر کے ساتھ رہے گا، ہر دن اس کے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خوبصورتی اس کی ختم نہیں ہوگی۔ لا یفنا شبابہ ولا تبلا ثیابہ، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانیاں ڈھلیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایون جو بیویاں دی جائیں گی ہر دن باقی ہوں گی، آدمی جائے گا بیوی کے پاس، بالکل واپس آئے گا، دوبارہ جائے گا تو نہیں نویلی، بالکل۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کو نہ انسانوں نے چھوا ہے، نہ جناتوں نے چھوا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سوچیں، اگر آپ کو یہ بات یاد ہو کہ آج اگر آپ اجنبی عورتوں سے پردہ کر لے گئے، نگاہوں کی حفاظت کر لے گئے، شرمگاہوں کی حفاظت کر لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ایسی خواتین اور ایسی عورتوں کا اللہ نے جنت میں آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے، جو صرف آپ کے لیے پریپیئرڈ ہو کر تیار ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، صرف آپ پر مر مٹنے والی، کسی ایک کی طرف دیکھنے والی بھی نہیں، اپنے محلوں کے اندر، اپنے قصور کے اندر، اپنے پیلیس کے اندر بیٹھی ہوئی، صرف آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے، اور آپ کی دل رافرش کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ تو آدمی کو جب ان چیزوں کا خیال ہوگا، یہ چیزیں معلوم ہوں گی، تو دنیا کی تمام عورتیں جو ناجائز ہیں، آپ کے لیے حرام ہے، بالکل ہلکی معلوم ہوں گی، کہ اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی ناجائز سمبند اور تعلق رکھا تو جنت کی عورتیں مجھ سے مس ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ یہ ڈر اور خوف جو ہے آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایسے بہت ساری حرام مال اور حرام چیزیں، یہ سب اگر آپ کو جنت کی نعمتیں یاد ہوں گی تو آپ اس سے بچ کر رہیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں آپ کو سکھا رہی ہیں کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو کل کو میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وہ میٹھا نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کھا لیا تو یہ ہو جائے گا۔ فیوچر کے خطرے کی وجہ سے کیا ہے، جو پریزنٹ میں جو چیز موجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان ان چیزوں کو جانے گا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو جنت کی یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی، جنت کی یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی، تو آدمی کیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا۔ بلکہ آپ ایسا دیکھیں کہ غزوہ احد وغیرہ کا موقع ہے یا بدر کا موقع ہے، ایک صحابی کھجور وغیرہ کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ہے چلو اللہ کی طرف، اللہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کھجور کو مکمل کرنا پسند نہیں کیا، پھینک دیا اس کو اور جنت کی طرف بھاگے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مقام و مرتبے سے فائز کیا۔ کتنے صحابہ کہتے تھے مجھے احد کے اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، حقیقی خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ اس طرح کا مزاج آدمی کو ہونا چاہیے، ایسی حالت اپنی بنا کر آدمی رکھے کہ آج اس کی وفات ہو تو قبر کے اندر وہ فرشتے آئیں جس کے سوالوں کا آسانی سے آپ جواب دے گئے، اور آپ کے لیے آرام اور آسائش کا معاملہ شروع ہو گیا۔ مرنا تو ہے ہی، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، بڑے ترم خان خرم خان لوگ آئے، لیکن آج ان کا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ آپ جن اولادوں کے لیے بڑی پیپریں ڈالتے ہیں نا، ادھر ادھر کرتے ہیں حرام حلال، واللہ ہفتہ 10 دن نہیں ہوتا ہے بھول جاتے ہیں کہ آپ باپ تھے، کہ آپ ماں تھے، کیا تھے، پھر وہ عام اور عیش کی زندگی گزارنا شروع۔ پوری جہنم آپ نے اپنی اولادوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کاروبار میں اتنا مشغول ہے کہ دین سیکھنے کے لیے موقع نہیں ملا، اس بیٹے کو انجن بنانا، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن آپ مرے بس آپ کی پراپرٹی وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر کے تقسیم کر کے لگ گئے اپنے اپنے۔ کبھی کبھی تو زندگی میں آپ کو سکھا دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سیکھ ہے، مرنے کے بعد نہیں، کتنی اولادیں اپنی زندگی میں بتا دیتی ہیں کہ تم ہمارے لیے کتنے امپورٹنس اور اہم ہو۔ پھر بھی انسان ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت کا سامان حاصل نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں، اپنی جنت کو چھوڑ رہا ہوں، ان کا معاملہ یہ کہ دنیا ہی کے اندر مجھے میری اوقات بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بعض مختصر انداز میں کیا ہے جنت کا ذکر تھا۔ اس کے دروازے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 40 سال کا فاصلہ ہوگا،
40 سال کا فاصلہ ہوگا. اس میں جو کئی ایسی چیزیں دی جائیں گی، جیسے آپ جاتے ہوں گے کبھی تو جو سمندر وغیرہ ہوتے ہیں نا، سمندر پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے، جو خیمے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، بہترین لک اور بہترین انداز، بڑے بڑے کنٹریز میں ایسا ہے. یہ سب جنت کی نعمتوں میں سے ہے، سب جنت کی نعمتوں میں سے، جس کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا. کبھی انشاءاللہ موقع رہا اس طرح کی چیزوں پر بھی توجہ کرنا چاہیے. اتنے ائمہ اور علماء نے جنت اور اس میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا، الگ سے باقاعدہ کتاب اس میں مرتب کی ہے. جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کیا. ہم لوگ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہی نہیں. اتنی ڈیٹیل اور تفصیلات جنت کے بارے میں قرآن میں بیان کی گئی، عام طور سے دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، جگہ جگہ آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کی گئی. جنت اور جہنم یہ وہ چیزیں جس کا ذکر قرآن میں کثرت سے کیا گیا ہے. ہر صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے، تقریباً آپ کو مل جائے گا. کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 5. کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. بس ہم لوگ تھوڑے اعمال کی طرف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اور اعمال میں سے بھی وہی اعمال جو بڑے ایزی ہیں، بڑے آسان ہیں، اور اس اعمال پر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی دیتی ہے. اور ایک آدمی ان مواقع کو پاتا ہے اور اس کو یوں ہی گزار دیتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کو جنت کی ضرورت ہی نہ ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جنت کی ضرورت نہ. آئیے کون کون سی اعمال ہیں، ایک دم آسانی سے شروع کرتے ہیں کہ جنت پانے کے لیے جو بالکل آسان اعمال ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا یموت، تو سوائے موت کے کوئی بھی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی ہے. یعنی مرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر اسے ذکر کیا ہے. بڑے آسان اعمال ہے، سب کو آیت الکرسی یاد ہے. کسی کون ہے جو آیت الکرسی نہ یاد ہو؟ تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے کیا ملے گی؟ جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے. اسی طریقے سے دوسرا بالکل آسان عمل، 3 مرتبہ اگر آپ جنت کا سوال کریں، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب کوئی بندہ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. کسی بھی زبان میں، ایسا کوئی بتایا نہیں گیا کہ آپ ایسے عربی میں کہیں، آپ اپنی زبان میں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب 3 مرتبہ بندہ کہتا ہے قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنت، تو جنت خود کہہ اٹھتی ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. جب کوئی شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ اللَّهِ 3 مرات، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، اللہم انی اعوذ بک من النار، 3 مرتبہ کہتا ہے، قالت النار، جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. اتنا آسان ہے. اسی طریقے سے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ کون سی دعا پڑھ لے؟ سید الاستغفار. کون سی دعا؟ سید الاستغفار، سارے استغفار کا سردار. بڑی اہم اور جامع دعا. کسے یاد ہے سید الاستغفار؟ کسے یاد ہے؟ ایک بس، اور کسی کو نہیں؟ 2 3 پوچھا جا سکتا ہے اسے، تاکہ ایک ایوریج معلوم ہو جائے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. سید الاستغفار وہ دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ صبح میں پڑھ لیا اور شام میں وفات ہو گئی، شام ہونے سے پہلے، حتی یمسیہ، شام ہونے سے پہلے وفات ہو گئی، تو کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ،
جنت میں داخل ہو گیا. اور جس نے شام میں پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے وفات ہو گئی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہو گیا. صحیح بخاری کے اندر شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے. کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار اس کو کہتے ہیں. بڑی اہم دعاؤں میں سے ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے. اسے کیا ہے؟ یاد کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے بہت آسان عمل ہے جو ہر آدمی دن میں کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ انجام دیتا ہوگا، اور اس پر صرف جنت نہیں ملتی، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جانتے کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے وضو بنانا. کیا بنانا؟ وضو بنانا. ما من مسلم فیسبغ الوضوء، کوئی بھی مسلمان آدمی جو مکمل وضو کرتا ہے، بالکل درست اور صحیح وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ. اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. کون سی دعا ہے؟ کس کو نہیں یاد ہے؟ یہ سب کو یاد ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. باقی بعض اعمال تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی توحید میں فوت ہو گیا، شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. جب کسی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی پلا بھائی، پانی پلاتے ہیں. مرنے کے بعد زندگی بھر تو پانی پیتے ہیں اس کا، مرنے کے وقت اس کو پانی پلانے، جہاں کلمہ پڑھانا چاہیے، کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، وہاں پانی پلانے میں آپ فلانوا آپ پانی پلا لو. میں تو دنگ رہ گیا. آپ تو یاد اب بڑے ہونے کے بعد یہ دیندار گھرانے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دادا کی وفات ہوئی، اللہ ان پر رحم فرمائے. یہ ہمارا گھرانہ عام طور سے تھوڑا پڑھا لکھا گھرانہ مانا جاتا، اس کے باوجود میں نے دیکھا وہاں پر کہ دادا کی وفات میں یہ ہو رہا ہے فلاں پانی پلا لیں، وہ ڈھما کے پانی پلا لیں، یہ چل رہا ہوتا ہے. اب دوسرے گھروں کا کیا عالم ہوگا؟ اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ اگر وفات پانے سے پہلے کلمہ آپ کی زبان پر آ گیا اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ آپ کی وفات ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، جنت میں داخل. آخری کلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کرے، کلمے کا ورد کرتا ہو، اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ایسے مواقع پر بھی کیا ہے؟ ہم اپنوں کے اپنے نہیں ہوتے، ہم اپنوں کے اپنے نہیں ہوتے. اس آدمی کو کلمہ پڑھا دیتے ہم تو ہمیں کتنا فائدہ ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، اور بالکل جاکنی کے عالم میں تھا، قریب تھا موت کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ ایمان لے آؤ. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، یہودی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آتے ابو القاسم. اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کہتے ہوئے ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی. اب اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی باہر نکلے، بڑے خوش تھے آپ، اور کہا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیا. ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا. اب اس کا معاملہ بالکل ایزی اور آسان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ پاپ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں. تو اتنا بہترین موقع ہوتا ہے، ہم موجود بھی ہوتے ہیں تو پانی پلانے کی فکر رکھتے ہیں. ایک آدمی دنیا کو جا رہا ہے، اب اس کو پانی پلا کر نہ جانے کون سا صحت اور تندرستی اور کیا پہنچانا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر ضروری یہ ہوتا ہے کہ آدمی کلمے وغیرہ پڑھا کر کے کلمے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ آدمی کو جو وفات کے قریب اس کو کلمے کی تلقین کرو. آپ خود بھی پڑھو، اس کو پڑھانے کی
کوشش کرو. یہ اس پر ہمیں اور آپ کو کیا ہے توجہ کا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنی بنیادی چیزوں میں ہمارے پاس خطا اور غلطی پائی جاتی ہے. یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, ایسا کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. ایسے ہی جنتی اعمال میں سے ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام, ایسا نہیں کہ 99 نام ہے, اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے, ان گنت نام ہے, کوئی جانتا بھی نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کہ اس کے کتنے نام ہیں, لیکن 99 نام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من احصاها دخل الجنہ. جس نے اس کا احصاء کر لیا, احصاء کا مطلب کیا ہے, اسے یاد کر لیا, اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا, اس کے مطابق عمل کیا اور اس کی وفات ہو گئی تو کہاں جائے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے. جنتی اعمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا. جو بھی میری امت کا ہے, جس کی نسبت مجھ سے ہے, وہ سب جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ شخص جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. مگر الا من ابا, مگر وہ جو انکار کر دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن یابا, کون ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا, جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو کیا ہے انکار کر دیا. یہ بھی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. ایسے ہی مسجد بنانا یہ بھی جنتی اعمال میں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور بدلے میں جنت میں اس کے لیے مکان اور گھر بنائے گا. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ایسی جنتی اعمال میں سے ہے اذان کے کلمات کا جواب دینا. اذان ہوتی رہتی, لوگ گپ شپ کرتے رہتے ہیں. کب یہ بیداری آئے گی لوگوں میں؟ اذان ہوتی رہتی ہے, کیا کرتے ہیں, گپ شپ کرتے رہتے ہیں. محسوس نہیں ہوتا یہ فرشتوں کے لیے اذان دی جاتی ہے. اس کا جواب کوئی اور دے گا آپ کو. آپ کے علاقے میں, آپ کی مسجد میں آپ جیسے افراد اذان دے رہے ہوتے ہیں اور آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جفا ہے, یہ انسان کی بدبختی ہے, یہ اس کے سخت ہونے کی دلیل ہے یہ کہ اذان ہو رہی ہو اور وہ کیا ہے اپنی گفتگو بات چیت کر رہا ہو, جبکہ یہ اذان اتنے بہترین اور مبارک کلمات ہیں. تو اذان کے کلمات کا جواب دینا, اذان کے کلمات کا جواب دینا, یعنی مؤذن کہ اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ایسا کہا من قلبہ, دل کی گہرائیوں سے, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. تو اذان کے کلمات کا جواب دینا سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہونے کا کیا ہے سبب اور ذریعہ. یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کوئی آدمی اگر 12 سال اذان دے دے وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت کیا ہے واجب ہو گئی. لیکن ظاہر ہے ہر اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص بہت بنیادی چیز ہے. ہمارے پاس اس کا بھی بڑا فقدان ہے. آدمی کوئی نیکی کرتا ہے ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. ان تمام چیزوں سے بچیے, نیکیوں کی چھپانے کی کوشش کیجیے. اخلاص میں اگر ذرہ برابر داغ ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. بہت سارے لوگ 50 سال سے اذان دے رہے ہوں گے لیکن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس لیے اخلاص کے بغیر کیا گیا عمل قطعاً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اخلاص کا فقدان بہت زیادہ ہے. اخلاص کو خراب کرنے والی چیزیں اس زمانے میں بہت زیادہ ہیں. میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, نیٹ ورکنگ ہے, بہت ساری چیزیں. انسان تہجد بھی پڑھ رہا ہے تو کیا ہے اس کی بھی فوٹوگرافی ہو رہی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا اٹھا کر کے, آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے جو مشائخ ہیں, علامہ مولانا فہامہ جو ہیں, وہ کیا ہے بیچارے وہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں, سب کی فوٹو بنواتے رہتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سب دجال قسم کے لوگ ہیں جن میں اللہ کا اتنا خوف اور ڈر نہ ہو کہ ہر جگہ وہ روتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رو کر کے فوٹو بنواتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہے. ایسے لوگوں سے دجال سے بچنا چاہیے. مدینے سے نکل رہے ہیں تو اتنا رونا آ رہا ہے کہ کچھ کہنا نہیں, پورا بخار چھوڑ چھوڑ کر رو رہے ہیں اور سب کی تصویریں بن رہی ہیں. سلف کا معاملہ یہ تھا کہ رات میں اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, کسی کے آنے کی آہٹ اور آواز سن لیتے تو نماز کو جلدی کر کے سو جاتے تھے تاکہ سامنے والے کو معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے لوگ اٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, سامنے والا جانے کیا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہوا ہے, حالانکہ نہیں پڑھتا وہ. اتنا فقدان اس زمانے میں اخلاص کا, جو کچھ کر رہے ہیں سب ضائع ہے, برباد ہے. ایک پیسہ بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اخلاص پر بہت زیادہ جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں پائی, علاج کر کر کے تھک گیا ہوں اس کا. اتنی ضرورت ہے اس کی. نیتوں کو درست کرنا, اخلاص کو صحیح کرنا, یہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ ہر جگہ سے لوگ اس کو کھینچنے والے موجود ہیں. وہ لوگ جو کتاب و سنت پہ قائم ہیں, توحید و سنت کی گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں, چلے اعمال ان کے درست اگر صحیح ہیں, سنت کے مطابق اور موافق ہو گئے تو اخلاص میں جا کر کے پھنس جاتے ہیں. اس لیے اس کو درست اور صحیح کیجیے, یہ بہت ضروری چیز ہے. عمل صرف اللہ کے لیے,
اللہ کے یہاں وہی ما کان خالصا للہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے ہو، جس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کا چہرہ چاہنا ہو، کسی ایک کے لیے بھی دکھاوا نہ ہو۔ بچیے اس سے، بہت خطرناک زہر ہے یہ، جو آپ کے سارے اعمال کو کیا ہے، سب ضائع اور برباد کر، ساری محنتیں آپ کی رائے گاہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اخلاص کی کوشش بھی کیجیے، اللہ سے رب العالمین سے توفیق بھی مانگیے، یہ بڑی قیمتی اور اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ ایسے ہی مسجد کی طرف آنا جانا، صبح گئے، فجر میں گئے، ظہر میں گئے، عصر میں گئے، جانا آنا، مسجد کی طرف آنا جانا یہ جنتی اعمال ہے، اتنا بہتر اعمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من غدا الی المسجد او راحا، جو آدمی صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے، اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کیا ہے، جنت میں کر رہا ہے، اس کے لیے مہمان نوازی کا ہے۔ جنت میں مہمان کون ہے، میزبان کون ہے؟ اگر آپ بادشاہ کی محفل و مجلس میں جائیں گے تو کھانے پینے کی کتنی چیزیں ہوں گی؟ کوئی ایک آئٹم آ جائے گا، بے شمار دنیاوی اعتبار سے۔ جنت بنائی بھی اللہ نے، اور جنت میں میزبانی کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ جنت میں کون میزبانی کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہوگا۔ تو جو آدمی صبح و شام یعنی کثرت سے مسجد آنا جانا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے، جنت میں میزبانی کا سامان تیار کر رہا ہے۔ یہ بھی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ فجر اور عصر کی نماز یہ جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ فجر اور عصر کی نماز یہ جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور جہنم سے بچنے کا بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ اور تمام لوازمات ہوگی، شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کوئی عبادت قبول نہیں، لیکن آدمی توحید و سنت کی دولت سے مالا مال اور دو نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کر لے جائے۔ فجر اور عصر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈ وقت میں نماز پڑھ لی یعنی فجر اور عصر کی، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، اور دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا لن یلج النار احد من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے جو فجر اور عصر کی نماز کیا ہے، پڑھ لے۔ جو شخص کیا ہے، عصر اور فجر کے لیے، وہ نماز ہے جس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ بستروں پر جنتیں نہیں ملیں گی، اٹھنا پڑے گا، قربانی دینی ہوگی، کیونکہ عام طور سے فجر کی نماز سونے میں اور عصر کی نماز مارکیٹ اور بازار میں کیا ہے، اس کے حوالے ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، فجر کی 2، زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس پر بھی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ہے۔ راستے سے ہم لوگ تو کوڑا پھیلانے والی قوم ہیں، ہم لوگ کیا ہے، کوڑا پھیلانے والی قوم ہے، صفائی کرنے والی نہیں۔ اتنا معاملہ یہ بھی گندگی کا اتنا ہے ہمارے پاس، گھر بھی ویسے عام طور سے، اور باہر بھی ہم کیا، کوئی چیز کھائے پھینک دیے جہاں، کوئی چیز اٹھائے یا پھینک دیے جہاں تک۔ یہاں پر کہا گیا کہ ایمان کے 60 اور بعض روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ کیا ہے، ایک پارٹ کیا ایمان کا، وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان ہے۔ تو پھیلانے میں کیا ایمان رہے گا آپ کا، ہٹانا ایمان ہے، تو پھیلانا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہی ہے، آدمی گند پھیلاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہمارا گھر ہے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ، جنتی اعمال میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رأیت فی الجنۃ رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا خوب عیش کر رہا ہے، جنت میں ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، موج مستیاں کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی جنت میں؟ اس لیے کر رہا ہے فی شجرۃ قطعها عن ظاہر الطریق، ایک درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا جو راستے میں تھی، آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی تھی، بس اسی ٹہنی کو کاٹ دیا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہیں ہونے لگی، آرام ہو گیا لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے کیا ہے، جنت میں پہنچ گیا۔ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نزع رجل لم يعمل خيرا قط، کبھی اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، لیکن اسی ایک عمل کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا، جنت میں موجود۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا کیا ہے، جنتی اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ ایسے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا، جانوروں کا خیال کرنا، ان کے بھوک پیاس کا خیال، یہ بڑی سب بہترین اعمال میں سے۔ ایک خاتون کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا، آپ جانتے بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو زانیہ تھی، بدکار تھی، جس کا پیشہ زنا کرنا تھا، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور وہی دوسری خاتون جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق کیا ہے، جہنم میں چلے گی ایک بلی کی وجہ سے۔
تو ان چیزوں کو، ان نیکیوں کو کبھی بھی کیا ہے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے عام طور سے ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے کچھ اعمال ایسے، 4 اعمال ایسے ایک دن میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی جنتی اعمال میں سے ایک ہے۔ کون سے 4 اعمال ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ ایک دن میں اگر 4 اعمال آپ کے اکٹھا اور جمع ہو گئے تو یہ جنت کی بشارت اور خوشخبری، انشاءاللہ جنت میں وہ آدمی داخل ہو گیا۔ کون بتا سکتا ہے؟ جنازے میں شریک ہونا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، اور چوتھا کیا ہے جی؟ سلام پہنچانا۔ نمبر 1، روزہ، آدمی روزے کی حالت میں صبح کیا ہو، روزے کی حالت میں صبح کیا ہو، مریض کی عیادت کیا ہو، جنازے میں شریک ہوا ہو، مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ مشہور روایت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے تم میں سے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کسی بھی انسان کے اندر 4 کوالٹی کسی ایک دن میں اکٹھا اور جمع ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ غور کریں گے تو 4 سے ہم محروم نظر آئیں گے، کوئی ایک 4 سے محروم نظر آئیں گے۔ نہ روزے کی حالت میں صبح ہو رہی ہے، نہ مریض کی عادت ہو رہی۔ جب تک کوئی اپنا مر نہ جائے ہم جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی اپنا مر نہ جائے ہم جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے بیماری کا جہاں تک معاملہ ہے تو شادی کرنے کے لیے تو دوسرے کنٹری سے آ جاتے ہیں، مریض کی عادت کرنا ہوتا ہے تو پاس میں نہیں جا پاتے ہیں۔ سب اہم بڑے اعمال میں سے ہیں مریض کی عیادت کرنا۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی جاتا ہے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ جنت کے اندر گویا کہ پھلوں کو چن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس پر بھی کیا ہے خوب توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 اور چیزوں کے بارے میں کہا کہ جو اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت دیتا ہوں، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، ایک زبان کے اور دوسرے شرمگاہ کی۔ یہ سب کیا ہے جنتی اعمال میں سے 2 چیزیں آپ محفوظ کر لے جائیں انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت۔ ایسے ہی جنتی اعمال میں سے بر الوالدہ، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دونوں کے ساتھ، لیکن خاص طور سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بہت بہترین عمل ہے۔ جن کی والدہ بحیات ہیں وہ ان کے پاس جنت بڑی آسان ہے، اور والد بھی اس میں یہ نہیں ہے، لیکن والدہ بہت اہم ہے جنت میں داخل ہونے کے سبب میں سے، بہت اہم سبب ہے۔ اور اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنی والدہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس زمانے میں ہمارے اپنے علاقوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے بچہ جوان ہو گیا مائیں ڈرنا کانپنا شروع کر دیتی ہیں، کب کیا بول دے، اتنی مائیں ڈری ہوئی ہوتی ہیں۔ بچہ کس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، کتنے لوگ تو اس سے آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں سب سے نرم اگر کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں تو آپ کی والدہ ہے۔ اگر آپ والدہ سے زیادہ نرم گفتگو اپنے بچے سے، بیوی سے، ماسٹر سے، مینیجر سے، کسی سے بھی کر رہے ہیں، آپ والدہ کے حق میں کوتاہی کرنے والے۔ اس لیے زمین پر آپ کی نرم گفتگو آپ کی والدہ سے زیادہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو یہ والدہ کے ساتھ کوتاہی اور کمی میں کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک یہ جنتی اعمال میں سے ایک اہم عمل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں سویا تو مجھے جنت دکھائی گئی، جنت میں نے ایک قاری کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو آپ سوئے اور آپ نے جنت میں قاری کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے، فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کذالک البر کذالک البر، ایسے ہی حسن سلوک کا بدلہ ملتا، ایسے ہی حسن سلوک کا بدلہ ملتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنی والدہ سے حد درجہ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، حد درجہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حارثہ بن النعمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، امام نسائی وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ اور ایسی ہی معاویہ بن جاہمہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، فَالْزَمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهِ، اپنی والدہ کے ساتھ لگے رہو کیونکہ جنت ان کے دونوں پاؤں کے نیچے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهِ۔ اور یہ جو مشہور ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهِ، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، ثابت اور درست ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ بچیوں کی پیدائش اور بچوں کی تربیت، جیسے بیٹی پیدا ہوئی منہ وغیرہ سب بدل گیا، پورا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، عقیقے ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی تو نہ عقیقہ ہوتا نہ مٹھائی ملتی ہے، کچھ لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اب تو حیا بھی آتی ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، اب 5 ہوتی ہیں تو 3 بتاتے ہیں، 2 بتاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، چھپاتے ہیں اس کو بھی۔ بیٹیوں کو یہ ایک دم ماڈرن جاہلیت میں ہم ہیں، وہ جو جاہلیت تھی نا زمانے جاہلیت، اسی کا ایک اپڈیٹ ورژن ہمارے پاس موجود ہے جس کو ماڈرن جاہلیت ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب آج پھر بیٹیاں کیا ہمارے لیے آر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بیٹیاں تو نعمت ہے، جہنم سے بچنے کا سبب یہ، خاص طور سے جن کی 3 بیٹیاں ہوں، جن کی 3 بیٹیاں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت لہ ثلاث بنات، جن کی 3 بیٹیاں ہوں، یوویہن ویکفیہن ویرحمہن، وہ ان کی حفاظت کرے، ان پر رحم کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، بہترین نکاح اور رشتہ ان کا کر دے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فقط وجبت لہ الجنہ، البتہ یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر 2 ہوں تو؟ آپ نے کہا اگر 2 ہوں تب بھی۔ یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو ذکر کیا۔ تو بچیوں کی تربیت، بعض روایت میں کننا لہو حجابا من النار یا سترا من النار، بیٹیوں کی پرورش پر جہنم سے بچاؤ کی بات کی گئی ہے، بیٹیاں حائل ہو جائیں گی جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ تو بیٹیوں کی پیدائش کو یا ان کے آنے کو یا ان پر اپنے آپ کو بوجھ سمجھنا، کہتے ہیں کہ ارے ہلکا ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا، ارے کیا کس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہاں؟ بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں ماں باپ؟ بوجھ ہلکا ہو گیا، راحت ہو گئی، سکون مل گیا۔ یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات، اس سے پرہیز کیجیے، انتہائی خطرناک کلمات ہے یہ۔ انبیاء بیٹیوں والے تھے، انبیاء کی بیٹیاں زیادہ تھیں، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ تھیں، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب بحیات رہیں، ایک لمبی عمر پائی انہوں نے، ان میں سے کچھ کی وفات آپ کی زندگی میں، کچھ کی بعد میں ہوئی، لیکن بیٹے تو سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت کے متعلق آپ جان لیں کہ آپ اچھی تربیت کر لے جاتے ہیں تو یہ جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی کفالت، یہ بھی جنت میں جانے کی گارنٹی اور ضمانت۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا واشار بالسبابۃ والاسطیٰ، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے، بالکل ملے ہوئے۔ یہ روایت بھی بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی اگر آپ عورتیں ہیں، شوہر والی ہیں، تو شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ان کی نافرمانی جہنم میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ماڈرن دور میں کیا ہے، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا عورتیں اپنے لیے عار سمجھتی ہیں، ارے یہ کیا ہے، اور بہت ساری عورتیں برین واش کرتی ہیں، ارے تم ہر بات مان لیتی ہو اپنے شوہر کی، غلام ہو تم ان کی۔ ایسے بھی کوئی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے؟ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم شوہر والی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کیف انتی لہو، تم ان کے لیے کیسی ہو؟ آپ نے پوچھا تم ان کے لیے کیسی ہو؟ تو کہنے لگیں اللہ کے پیغمبر میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہوں، جی جان لگا دیتی ہوں، میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سب سے اہم میرے شوہر کو بنایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فانظری این انت منہ، یاد رکھو کہ تمہارا ان سے معاملہ کیا چل رہا، فانما هو جنتک ونارک، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اور ایسے ہی ایک عورت کے متعلق کیا کہا گیا کہ
منسلت خمسہ، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور شوہر کی اطاعت کر لے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل۔ 4 اعمال: 5 وقت کی نماز، رمضان کا روزہ اور شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ 8 دروازے 4 اعمال اور جنت کے 8 دروازے کیا ہے؟ کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سورۃ الملک کی تلاوت پر بھی کیا ہے؟ جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ بہت اعمال ہے، میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا نا جانے عالم، سب کو اگر ذکر کریں گے کافی وقت ہو جائے گا۔ یہ بہرحال بعض اعمال تھے جس کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی۔ خاص طور سے یہ بھی ہیں کہ جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں بالغ ہونے سے پہلے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جس کی 3 اولاد بچپن میں فوت ہو جائے، لم یبلغوا الحنث، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی ہے آپ میں سے جس کی 3 اولاد فوت ہوئی ہو؟ کہاں سے 3 ہوگی؟ جب 2 ہی چاہیے تو 3 کہاں سے آئے گی؟ شادی کے بعد کیا کہتے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، خلاص ہو گیا۔ اب بچے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ آدمی کہ ہاں جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک موحد پیدا ہوتا ہے، ایک توحید والا پیدا ہوتا ہے، جتنا بھی عمل کرے گا سب ماں باپ کے کھاتے میں جائے گا، لیکن آدمی اس کو سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہہ دو تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہا جائے۔ عورتیں بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی کمزوریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ بچوں کی ولادت سے عورتوں کو ملتا ہے، پر نہ جانے کیوں محروم ہوتی ہیں اس سے۔ آپ ماں بنتی ہیں اور ماں سے بڑا پوسٹ اور عہدہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بہت کم بچے لوگوں کے ہوتے ہیں اس زمانے میں، یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو 3 مریں گے کہاں سے؟ جب 8 10 12 15 ہوتے ہیں تو اس میں 1 آدھ 2 فوت ہوتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، تو اس میں آدمی کو کیا ہے؟ فائدہ ملتا ہے، بہت بینیفیشیل چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو باج کون ہے؟ کہا بھائی جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، باج وہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنی حیات میں آگے کچھ بھیجا نہ ہو، جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو، جس کی کوئی اولاد فوت نہ ہوئی، باج ہے۔ کیونکہ جس کی فوت ہو گئی اس کے بچے تو جنت میں پہنچے ہوئے گیٹ پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ابا آؤ اماں آؤ۔ اللہ کے سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ان بچوں سے کہے گا، کیونکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ کہا لا لا حتی یجیء ابوانا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ آ جائیں۔ وہ کہتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں داخل ہو، یہاں تک کہ پھر اللہ کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم فی الجنہ، جاؤ تم اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں کیا ہے؟ داخل ہو جاؤ۔ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن شرط ہے کہ بچے کی وفات پر صبر کا دامن، اللہ کی رضا کا دامن چھوٹا نہ ہو۔ چیخنا چلانا کر لیا آپ نے، نوحہ کر لیا، ماتم کر لیا، گریبان چاک کر لیے، خلاص، یہ بھی ادھر سے بھی نقصان ادھر سے بھی نقصان۔ تو صبر اور رضا کے ساتھ زندگی آپ نے گزار لی بچوں کی وفات پر، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ 8 دروازے کھول لیے جاتے ہیں اگر کسی کے 3 بچے کیا ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جوڑا خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جوڑا سمجھتے ہیں؟ کئی معنی اس کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی پہلے سونا اور چاندی دونوں ہوتا تھا نا، سونے کے سکے چاندی کے 2 دے دیا ایسے ہی، یا جیسے مثال کے طور پہ بڑی نوٹ 500 کی 2 نوٹ دے دیا، تو یہ اس کے بھی بڑے اجر و ثواب ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دینے کے لیے کون سی نوٹ ڈھونڈتے ہیں؟ دینے کے لیے کون سی نوٹ ڈھونڈتے ہیں؟ بڑے بڑے پیسوں والوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ جانے کہاں سے چھوٹی نوٹ آ جاتی ہے ان کے پاس، یا وہ رکھے رہتے ہیں کہ کوئی مخصوص لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو آدمی کیا ہے، جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، مسجد میں دینا ہو، مدرسے میں دینا ہو، کسی غریب یتیم کو دینا ہو، تو نوٹ نکالا تو چھوٹی نوٹ دیکھتا، ارے بھائی بڑی نوٹ دو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کون سی نوٹ زیادہ محبوب ہے؟ کون سی نوٹ؟ 100 والی یا 500 والی؟ محبوب ترین چیزوں کو جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ نہیں کہا گیا کہ ساری خرچ کر دو، مما تحبون کہا گیا، من تبعیضیہ، بعض محبوب چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ کپڑا پرانا ہو گیا دے دیے کسی کو،
کوئی چیز پرانی ہوگی دے دی، کبھی بھائی نیا خرید کے بھی دو جو آپ کو پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، سب سے بڑی قیمتی چیزیں، اب طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ دیگر بڑے بڑے صحابہ سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تاکہ جنت مل جائے۔ تو یہ ایک تو خرچ کرنا، اور دوسرے جوڑے یعنی مثال کے طور پہ ایک 500 کی دی، دو بھی دے دیں، 100 کی ایک نکالے 2 دے دیں، تو 2 جوڑے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے آدمی پہلے گائے وغیرہ ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، تو ایک کے بجائے 2 دے دیں، جس میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال کوئی آدمی اگر آپ کا چہیتا قریبی فوت ہو گیا، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو قریبی لوگ، دوست بھی ہو، اور آپ اس کی وفات پر صبر کر لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے جنت کے کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ اپنے کسی عزیز کی وفات پر صبر کر لے جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تمال عبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں اس شخص کے دنیا کے چنیدہ کسی انسان کو فوت کر لیتا ہوں، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں، اور اس پہ صبر کر لے جاتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں اسے کیا دیتا ہوں؟ جنت دیتا ہوں۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ چلیں انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا تو اس کو کبھی مکمل کیا جائے گا، چونکہ 10 بجنے کو ہیں، اور یہ غیر مرتب انداز میں الحمدللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس امید کے ساتھ کچھ چیزیں کہیں سختی ہوئی ہیں اس لیے کہ آپ سے محبت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بیدار ہوں، ہر آنے والا دن ہمارا دینی اعتبار سے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہر دن بہتر ہونا چاہیے۔ نمازوں میں کوتاہی اگر ہے تو بہتر ہو جائے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، حدیث سے دوری ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر آنے والا دن ہمارا کل سے بہتر ہر حال میں دینی اعتبار سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کے دن سے قریب ہو رہے ہیں، سوال و جواب کے دن سے قریب ہو رہے ہیں۔ دنیا ہم ایک دن کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم بیٹھے تھے، جب ہم آئے تھے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، اب ہمارا کیا ہے، دنیا اور کم ہو گئی نا، 1.5-2 گھنٹہ اس سے مائنس ہو گیا، جو بھی اللہ نے ہم کو دے رکھا تھا مائنس ہو گیا ہے، یعنی ہم اپنی موت سے 1.5-2 گھنٹہ اور قریب ہو گئے، صبح اٹھیں گے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، دن ہوگا اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو جہاں جانا وہاں کی تیاری کرتا، جس کو چھوڑ رہا اس کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، جانا ہے جہاں وہاں کی تیاری نہیں کر رہے، جس کو چھوڑ رہے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ اگر آج مکان بنا لے، کل کو اس کو چھوڑنا ہے۔ تو عقل مند انسان جانے والی جگہ کی تیاری کر رہا ہے جہاں ہم کو فیس کرنا ہے، کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ قبر پہلی منزل ہے، پہلا اسٹیپ ہے، یعنی کوئی اسٹیپ ہم نے طے نہیں کیا۔ قبر سے تو ہمارا اسٹیپ شروع ہوگا، ہمارے امتحان کی گھڑیاں شروع ہوں گی۔ ان القبر اول منازل الاخرہ، اور کچھ کی تیاری نہیں ہے۔ وہ چیز جو کسی میں شمار میں بھی نہیں ہے، اس کی ہم تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، پورا رات و دن اس میں لگائے، اور جس کے لیے تیاری کرنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے، اللہ ہمیں بیدار کرے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں دین کے اندر زیادہ رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہوں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔